السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تمام تعریف اس رب کریم کے لیے جس کے قبضے میں ہماری جان ہے، اور اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ الحمدللہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے، اور رمضان المبارک کا مہینہ آپ کے لیے نہایت ہی برکت والا ہو، اور اللہ تبارک تعالیٰ اپنے اس ماہ رمضان کی برکت کی بدولت اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے تمام امت محمدیہ کی مغفرت فرمائے، اور تمام جائز مقاصد پورا فرمائے، اور تمام رحمتیں اپنی بندوں پہ نچھاور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو روحانیت کی دنیا میں آپ تمام سامعین کا خیر مقدم کرتا ہوں، جو ہے سلسلے قادریہ، چشتیہ، نظامیہ، ابوالعلالیہ سے منسوب ہے، اس میں آپ کا خیر مقدم ہے، ویلکم ہے، سواگت ہے۔ اس سے قبل جو بتایا گیا نقش عاطسی تھا، اور ان کی زکوٰۃ 40 دنوں کی تھی، اور 45 دنوں کی تھی، اور نقش 40 تھا، معافی چاہتا ہوں۔ اب چلتے ہیں بادی اور خاکی اور آبی، یعنی بادی اور آبی کی طرف۔ تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ بادی ہے یا آبی ہے؟ تو جب آپ نقش جو ہے کہ زکوٰۃ عاطسی کی جس طریقے سے بتایا گیا ہے مکمل کر لیں گے، تو انشاءاللہ تعالی بادی اور آبی کے لیے اور خاکی کے لیے یہ 3 اور چالیں ہیں جو آپ کو بتائی جائیں گی۔ بس اتنا بتا دیتا ہوں کہ عاطسی ہی چال میں آپ کو خود بذات خود پتہ کر سکتے ہیں کہ یہ کیسے لکھیں گے، پہلا خانہ کون سا ہوگا، تو عاطسی ہوگا۔ تو اس کے لیے ترکیب یوں ہے کہ مشرق کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو کر بولیں، مزاج کا نام لیں، یعنی مزاج بادی ہے تو باد، یعنی باد مانے ہوا، مزاج باد کا آخری حروف دال ہے، تو لہٰذا پہلا خانہ دایاں والا ہوگا۔ میرے کہنے کا مطلب سمجھ رہے؟ یعنی کہ آپ مشرق کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوں گے اور بولیں گے باد۔ جب باد بولیں گے تو آپ کے داہنے طرف جو آئے گا پہلا خانہ وہی ہوگا، ٹھیک ہے؟ اب تو آخری کا حرف ہوگا با، آب، یعنی آب مانے پانی، جس کو نقش آبی کہا جاتا ہے، تو آب کا آخری حرف ہوگا با، تو آخری حرف ہوگا تو پہلا خانہ بایاں ہوگا، یعنی اس میں بھی یہی راز ہے کہ آپ جب مشرق کی طرف منہ کر کے بولیں گے با، تو با مانے بایاں، با بایاں، اور دال داہنا، یہ تو ظاہر ہو گیا۔ اسی طرح خاکی کو مٹی کو کہتے ہیں، خاک مانے مٹی کو کہتے ہیں، تو ان کا مزاج خاکی ہے، تو اس کا پہلا خانہ نیچے سے اسٹارٹ ہوگا، یعنی مٹی نیچے ہوتی ہے، زمین جس پہ ہم کھڑے ہوتے ہیں، تو نیچے سے، یعنی پہلا خانہ جو عاطسی کا پہلا خانہ ہے وہ نیچے والا خانہ، یعنی جس پہ آپ 9 لکھتے ہیں، وہ پہلا خانہ آپ کا بادی ہوگا۔ مجھے امید ہے آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے، تو ان کا استعمال بھی معلوم ہونے چاہیے۔ تو اس کے لیے آپ کو جب اس کی زکوٰۃ نکال لیں گے تو آپ کو بتایا جائے گا۔ کہنے کی خاص بات یہ ہے سامعین کہ اللہ کے واسطے آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ جو ہے کل کی رات، جو انڈیا ٹائم کے مطابق 10:15 بجے سے رات کے 3 بجے تک چاند گرہن لگے گا، تو اس میں آپ کوشش کریں کہ سورہ قریش کی زکوٰۃ لازم نکال لیں۔ جو 40 دن میں کام ہوگا آپ کا، وہ چند گھنٹوں میں آپ کا کام ہو جائے گا۔ اور اسپیشل یہ شارٹ کٹ اللہ نے آپ کو دیا ہے، جو کہ سب سے اچھی بات یہ ہے ماشاءاللہ کہ 15ویں رمضان کی شب ہوگی، اور انگریزی کی 25 تاریخ ہوگی،
جو کہ کل ہے، اور کل جو ہے آپ کو انڈین ٹائم کے مطابق 10:15 بجے سے رات کے 3 بجے تک سورج گرہن لگے گا۔ اس میں سورہ قریش آپ 313 مرتبہ اگر پڑھ لیتے ہیں تو آپ کی زکوٰۃ کامل ادا ہو جائے گی۔ سورہ قریش، لإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ یہ سورہ قریش قرآن شریف کے 30ویں پارے میں ہے، آپ تلاش لیں اور ان کو یاد ہے زبانی تو بہت اچھی بات، نہیں یاد ہے تو آپ کے پاس کل پورا دن کا وقت ہے، آپ اللہ کے واسطے یاد کر کے زبانی پڑھ لیں یا دیکھ کے پڑھ لیں، مگر 313 دفعہ لازم پڑھ لیں۔ خواتین حضرات، جو خواتین ہماری ماں بہنیں ہیں، وہ اگر 70 دفعہ بھی پڑھ لیتے ہیں تو زکوٰۃ چھوٹی یعنی کہ ان کو فیض ملے گا، اور ان کو بھی الحمدللہ ان کا بھی بہت سارا مسئلہ حل ہو جائے گا، جو میں انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں اس کو نشر کروں گا تو آپ کو معلوم ہو جائے گی کہ اس سے ہم کیا کیا کام لے سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں 313 والی موضوع پہ، تو 313 مرتبہ سورہ قریش لازم کل پڑھ لیں، نہیں تو جو اسی کو ادا کرنے کے لیے 313 کی جو زکوٰۃ صغیر ہوتی ہے تو اس کو ادا کرنے کے لیے آپ کو 40 دن 313 مرتبہ پڑھیں گے تو زکوٰۃ نکلے گی، اور اتنی روحانیت نہیں پیدا ہوگی جو کہ چند گھنٹوں میں ہو جائے گی، کیونکہ یہ خداوند کریم کی طرف سے عطا کیا ہوا تحفہ ہے، تو اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ اور 15 کے نقص، جس کو نقص مثلث یا نقص ہوا بولتے ہیں، جس کی میں نے اگلی ویڈیو میں نشر کیا تھا، تو وہ حضرات کریں کہ بیک وقت ایک نشست میں 45 نقص لکھیں گے، 45 نقص، اور نقص آتشی جو ویڈیو میں نے سینڈ کیا تھا اسی کو اگر وہ 45 نقص لکھتے ہیں تو چاند گرہن میں آپ کی زکوٰۃ اس کی بھی مکمل ہو جائے گی، اور اس کے بعد آپ ہمیں آگے نشر کامنٹ کریں کہ میں نے زکوٰۃ الحمدللہ ادا کر لی ہے، اب آگے کیا کریں۔ تو اس میں آپ کا فائدہ یہ ہوگا کہ وقت نہیں لگا، اور بالکل شارٹ کٹ طریقے سے آپ نے اللہ رب العزت کے تحفے کا احترام کرتے ہوئے اس کو آپ نے ادا کیا۔ تو یہ دو چیزیں ہو گئی، ایک سورہ قریش کی زکوٰۃ نکل گئی، اور دوسرے نقص جو ہے وہ بھی آپ کا اس کی بھی زکوٰۃ نکل گئی۔ اب اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ فیوز ملے، اور ہمیں کسی عام ضرورت ہے، اور بھی کوئی ضروریات ہے، ہماری ماں بہنوں کی ضرورت ہے، جیسے کہ شوہر ہے، اس کو شوہر بیوی میں اتفاق یا محبت نہیں ہے، یا شوہر ناراض رہتا ہے یا بیوی ناراض رہتی ہے، تو دونوں شخص کر سکتے ہیں، یا اولاد ناراض رہتا ہے، یا پھر بیٹی ناراض رہتی ہے، یا کوئی بھی رشتہ داری میں ناراض رہتا ہے، خفا رہتا ہے، تو اس کے لیے آپ جو ہے کل کے تاریخ میں یا آگے کی پوری رمضان اس کے لیے آپ کو ہے آفر کہ آپ 2 رکعت نماز نفل کی نیت کریں، 2 رکعت نماز کی نفل کی نیت کریں، اور پہلی رکعت میں الحمد شریف پڑھیں، الحمدللہ رب العالمین، دوسری رکعت میں 3 دفعہ سورہ اخلاص قل واللہ احد پڑھیں، 1 رکعت آپ کی مکمل ہوئی، باقی جو رکوع سجود کے جو تسبیحات ہیں وہ پڑھیں، دوسری رکعت میں پھر الحمد شریف پڑھیں، اور سورہ اخلاص قل واللہ احد پھر 3 دفعہ پڑھیں، اور اس کے بعد تحیات وغیرہ پڑھ کے اپنی نماز مکمل کریں۔ اب اس کے بعد آپ کو اسی جگہ مصلی پر بیٹھے ہوئے کم از کم 70 مرتبہ یا قدوسو کا ورد کریں، اور کرنے کے بعد اللہ رب العزت سے دعا مانگے، اور رو کر گر گرا کر اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، تمام امت مسلمہ کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعا رد نہیں ہوگی، اور آپ جس مقصد کے لیے کریں گے مقصد جو ہے وہ ذہن میں ضرور رکھیں، اور وہ مقصد اللہ رب العزت کے سامنے پیش کر دیں۔ اے اللہ رب العزت، ہمارے نماز پڑھنے کا مقصد یہ تھا، ہمارا بالخصوص یہ مقصد ہمارا تو پورا انجام فرما۔ کرنے اور کرنے والی ذات صرف اللہ غفور الرحیم کی ہے، اور وہی سب کا خالق و مالک ہے، ہمارا بھی ہے، آپ کا بھی ہے، سب کا ہے، ہر ذرے ذرے کا مالک ہمارا رب کریم خالق و مالک اللہ ہے۔ اللہ پہ توقع لگا کے کریں، انشاءاللہ تعالی مایوسی آپ کو میسر نہیں ہوگی، خوشی میسر ہوگی انشاءاللہ تعالی، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کا قول ہے کہ میں کسی کی بھی
محنت کو رائگاں اللہ تعالیٰ نہیں کرنے دیتا، کیونکہ ہمارا رب جو ہے وہ بہت بڑا غفور الرحیم ہے، اور وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا محسن و مددگار ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی پالنہار نہیں ہے، کوئی عطا کرنے والا، کوئی خالق و مالک نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ مجھے امید ہے اتنے آپ لوگ اپنا اچھا سا خیال رکھیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ تمام حضرات کی مغفرت فرمائے اور تمام جائز مقاصد پورا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ